سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد کو حلال نہیں کرتا ہوں کسی حائضہ عورت کے لیے اور نہ کسی جنوبی انسان کے لیے. یہ حدیث جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ امام ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اصلاً یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پہ اکثر محدثین کا اتفاق ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے جسرہ بنت دجاجہ. جسرہ بنت دجاجہ. تو اس راوی کی وجہ سے تمام لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، حتیٰ کہ امام بخاری نے کہا کہ یہ راویہ جو حدیث کی راوی ہے روایت کرتی ہے ان کی تمام روایتیں عجیب و غریب ہیں. اس لیے اس حدیث سے کسی مسئلے کا استنباط کرنا یا کوئی شرعی حکم ثابت کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں. دوسری روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے. ہمارے ہاتھ برتن میں ایک دوسرے کے بعد داخل ہوتے تھے اور یہ غسل جنابت ہوا کرتی تھی. یہ حدیث متفق علیہ ہے. سب سے پہلے اس حدیث کے اندر جو الفاظ یا جو جملہ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ اصل میں عبارت ہے کنت اغتسل من الجنابۃ. آخری جملہ جو ہے من الجنابہ اس کا تعلق اغتسلوں سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا یہ غسل جنابت ہوا کرتا تھا. ایک دوسرے اس حدیث میں ایک اور جملہ ہے کہ من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ. آپ حضرات طلبۃ العلم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے اور اس کو آپ یاد رکھیں کہ معرفہ کے بعد اگر کوئی جملہ استعمال ہوتا ہے تو وہ جملہ حال کہلائے گا، یعنی حال واقع ہوگا. اور اگر نکرہ کے بعد کوئی جملہ آئے عربی کا تو وہ جملہ ترکیب کے اعتبار سے صفت واقع ہوگی. یہ ایک قاعدہ ہے، آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں. معرفہ کے بعد جو بھی جملہ استعمال ہوگا وہ حال واقع ہوگا اور نکرہ کے بعد صفت واقع ہوگی، یعنی اس نکرہ کی صفت واقع ہوگی. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد.
اناء واحد بظاہر یہ نکرہ ہے، دونوں ہی نکرہ ہے، موصوف اور صفت ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ موصوف اور صفت مل کر کے معرفہ کے حکم میں ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اس طرح سے یہ جملہ گویا کہ معرفہ ہوا، اور اسی لیے اس کے بعد جو جملہ آیا ہے تختلف ایدینا فیہ، یہ حال واقع ہے اس قاعدے کے تحت کہ معرفہ کے بعد جو جملہ واقع ہوگا ترکیب کے اعتبار سے اس جملے کو جملہ حالیہ کہیں گے اور وہ حال واقع۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غسل جنابت جب کرتے تھے تو ایک ہی برتن سے پانی استعمال کرتے تھے، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ دونوں کے ہاتھ اس برتن میں یکے بعد دیگرے، یعنی ایک آدمی ہاتھ سے پانی نکال لیا، پھر اسی برتن میں دوسرے نے ہاتھ ڈال کر کے پانی نکالا اور اس کو غسل کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہے حدیث کا معنی اور مفہوم۔ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے اپنی زندگی میں، اس میں سے ایک طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا جو معاملہ تھا وہ انتہائی نرم اور حسن سلوک کے اوپر مبنی ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب ہوتے تھے تو گھریلو کام بھی کرتے تھے، جھاڑو لگانا، کپڑے صاف کرنا، جانوروں کو چارہ ڈالنا، بکری کا دودھ دوہنا، اس طرح کے سارے کام کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کی جو بیویاں تھیں ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ہر کام میں ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ غسل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے امت کو کہ اپنے بیوی کے ساتھ غسل کرنا گویا کہ اس کے ساتھ ایک بہترین حسن سلوک ہے، اور اس سے اس کے تعلقات، یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں مزید پختگی آتی ہے، قربت ہوتی ہے، محبت اور مودت کا رشتہ مزید مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور گھریلو زندگی میں آپ کا یہ اسوہ ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جگہ مستور ہو، یعنی پوشیدہ ہو، جیسے غسل خانہ ہے، حمام ہے نا، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کپڑے سے پردہ کر دیا گیا ہو، اس کو حمام بنا دیا گیا ہو، تو اس میں غسل کرتے ہوئے دونوں بغیر کپڑے کے غسل کر سکتے ہیں، ہے نا۔ شوہر اور بیوی دونوں کپڑے اتار کر کے ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ باب ما جاء الغسل قریانا، یعنی انسان تنہا بھی اگر ہے، تنہا انسان اگر حمام میں غسل کرتا ہے تو وہ ننگا ہو کر کے غسل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے امام بخاری نے دو روایتیں یا دو واقعات کو بطور دلیل، بطور حجت کے پیش کیا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ غسل کر رہے تھے ایک تالاب میں، اور کپڑے اتار کر کے
تالاب کے باہر انہوں نے رکھ دیا تھا ایک پتھر پہ. جب غسل سے فارغ ہوئے تو وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، دوڑ گیا، ہے نا. ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت سے اور ایک مصلحت سے کیا تھا. تو اس واقعے سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے. دوسری حدیث یا دوسرا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، یہ دونوں دیکھیے دونوں نبی ہیں، یہ دونوں کے دونوں نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی اور ابو ایوب انصاری نہیں، یہ حضرت ایوب ہے نا، ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک شدید اور خطرناک بیماری میں آزمایا تھا. بیماری سے شفا جب حاصل ہوئی اس موقع پہ وہ غسل کیا. تو بخاری میں یہ صراحت ہے کہ وہ غسل انہوں نے کپڑے اتار کر کے کیا. تو ان دونوں واقعات سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ آدمی ہے نا غسل کر سکتا ہے. تو تنہا بھی اگر غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طریقے سے شوہر اور بیوی اگر غسل کرتے ہیں حمام میں ایک ساتھ تو بغیر کپڑے کے غسل کر سکتے ہیں. تیسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے شرمگاہ کو، بیوی شوہر کے شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے، آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ عام طور پہ اس کے خلاف دو طرح کی حدیثیں کتب حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے. ایک حدیث میں یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط. وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمگاہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ ایک حدیث ہے. ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ الرجل اذا جامع امرأتہ وینظر فرجہا فقد یورث العمی. شوہر اگر اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے اور اس کی شرمگاہ کو اگر دیکھ لے تو اس سے وہ اندھا ہو جاتا ہے نا. یہ بھی ایک روایت ہے جو کتب حدیث میں بیان کی گئی. یہ دونوں کی دونوں روایتیں ضعیف ہیں، بے بنیاد ہیں. علامہ البانی کی ایک کتاب ہے آداب الزفاف، مشہور کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد اور پوری تفصیل سے ان حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ان حدیثوں کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ حدیثیں بے اصل ہیں، ضعیف ہیں. اس لیے ان حدیثوں کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ جائز، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. بلکہ اس کے برخلاف یہ حدیث جو بھی آپ سن رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی برتن سے ایک ہی جگہ غسل کرتے تھے، تو غسل کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ طریقہ جو غسل کا رہا ہے اس میں دونوں چیزیں رہی ہیں ہمیشہ سے، یعنی کپڑے کے ساتھ بھی اور بغیر کپڑے کے ساتھ. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ مرد عورت کے استعمال کیے ہوئے پانی سے اور اسی طریقے سے عورت مرد کے استعمال کیے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے. دیکھیے پہلے کیا تھا، پہلے زمانے میں کہ برتن میں پانی بھر لیتے تھے، ٹب میں مثال کے طور پہ، اور اسی پانی کو نکال کر کے غسل بھی کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے. جو پانی بچ جاتا تھا برتن میں وہ مستعمل پانی ہوا، یعنی اس میں ہاتھ، جنابت کی وجہ سے آدمی ناپاک ہے تو وہ اس میں ہاتھ لگا کر کے پانی نکالتا ہے، تو وہ بچا ہوا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ پانی پاک ہے اور اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں. اب رہی
یہ بات کہ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جو آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہوگی حدیث کی کتابوں میں کہ لا يتوضأ الرجل من فضل المرأة ولا المرأة من فضل الرجل، کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے، اسی طریقے سے مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو بعض لوگوں نے اس کی تحسین کی ہے، یعنی حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کو علماء نے استحباب پہ محمول کیا ہے، حرمت کے اوپر اس کو محمول نہیں کیا گیا ہے، یعنی ایسا کرنا حرام نہیں ہے، بچے ہوئے پانی کا استعمال جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر صاف پانی آپ کو میسر ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، لیکن اگر یہی پانی ہے جو بچا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، تو اس پانی کا استعمال وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور غسل کے لیے بھی اور دوسری طہارتوں کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک برتن تھا، بلکہ بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ اس برتن کے اندر 3 سا پانی آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جو برتن تھا اس کو عربی میں فرق کہا جاتا تھا، فے، را اور قاف۔ تو اس کے اندر وسعت جو تھی وہ 3 سا پانی کی وسعت تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ 1 سا کی مقدار جو ہے غلہ کے اعتبار سے تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے نا۔ تو پانی اگر مان لو اس میں ڈال لیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وزن کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 3 لیٹر 3.25 لیٹر پانی 1 سا کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس برتن میں 9 لیٹر پانی آتا تھا، اور اسی پانی سے اللہ کے نبی نے اور حضرت عائشہ نے دونوں نے غسل بھی کیا، اور یہ غسل جنابت تھی۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا تھا۔ پہلے اس سے وضو کرتے تھے، ہے نا، اور پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے۔ تو اس پانی میں ہاتھ ڈال کر کے پانی کو نکالنا یا برتن سے پانی نکالنا اور پھر اس سے غسل کرنا، ظاہر ہے کہ اس پانی کے اندر جنوبی آدمی کا ہاتھ داخل ہوا تو جنابت کا مسئلہ یہ ہے کہ جنابت انسان کے جسم میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ جو جنابت کا مسئلہ ہے یہ ایک معنوی چیز ہے، اس کا تعلق جسم کے ظاہری حصے سے نہیں ہے۔ آدمی کے جنوبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ ناپاک ہو گیا یا اس کا پاؤں ناپاک ہو گیا یا اس کا جسم ناپاک ہو گیا۔ جنوبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے وہ انسان کچھ چیزوں کو کرنے سے روک دیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز پڑھنا ہے نا، ان کاموں سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ تو پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے اس پانی کی طہارت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور آخری بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پانی کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے نا۔ اسی کتاب میں بلوغ المرام میں شروع کی حدیثوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے، 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے، ہے نا، اور 1 سا پانی سے غسل کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو مان لیجئے کہ اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کی جب کثرت ہو جائے یا پانی کی زیادتی ہو تو آپ جیسے چاہیں جتنا چاہیں اس کو استعمال کریں اور اس میں اسراف سے کام لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی کو استعمال کرنے میں آپ فضول خرچی نہ کریں، اگرچہ آپ نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، یعنی پانی کی کثرت ہے وہاں پہ بھی آپ موجود ہوں، تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز میں اسراف سے منع کیا ہے نا، حتیٰ کہ
کسی چیز کی کثرت اگر ہے آپ کے پاس، اس میں بھی آپ فضول خرچی کرنے سے بچیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اسی علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہوئی ہے نا، لوگ کہنے لگے کہ بھئی زمین کے نیچے پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہینڈ پائپ ہے نا اور موٹر وغیرہ جو پانی زمین سے نکالتے ہیں وہ بہت ساری بستیوں میں خشک ہو گئے، بہت ساری جگہوں پہ لوگ پریشان تھے، ابھی زیادہ دن نہیں گزرا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی ہمیشہ رعایت کرنی چاہیے، ہے نا، پانی کم ہو یا زیادہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔